الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه أجمعين. برادران ملت، بزرگان محترم، آج جس محفل میں ہم سب لوگ اس مبارک شب میں جمع ہیں، اس کا کچھ خاص مقصد ہے. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کی حیات طیبہ مبارکہ کے بارے میں کچھ سنیں، سمجھیں اور اپنی یاد کو تازہ کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کے آئے وہ دین اول بھی تھا اور آخری بھی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور دیگر نبیوں کو جو دین ملا وہی دین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. جو توحید اور اللہ کی ذات و صفات کی معرفت انبیاء سابقین کو تھی، وہی معرفت اس میں کچھ اضافہ کر کے، کیونکہ آپ شب معراج میں خدا تعالی شانہ کے پاس پہنچے تو یقیناً آپ کی معرفت میں اضافہ ہوا. معرفت باری کے ساتھ آپ اس دنیا میں آئے، نبی بن کے. اس دین میں آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں بنیادی ہیں فقہی اصطلاحات کے مطابق. ایک کہتے ہیں فریضہ، جیسے ایمان لانا ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھے. اور دوسرا ہے فرض کفایہ، جسے ہم فرض اجتماعی کہتے ہیں. پورے معاشرے کا ایک فریضہ ہے. معاشرے کا فریضہ یہ ہے کہ جس دین کے اوپر، جس کلمے کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، اس فریضے کو دوسروں تک بھی ہم پہنچائیں. اور یاد رکھیے گا کہ ان دونوں فرائض میں ثواب میں کوئی فرق نہیں. جس طرح نماز پنجگانہ پڑھنا شخصی فریضہ ہے، نماز جنازہ پڑھنا اجتماعی فریضہ ہے جسے فرض کفایہ کہتے ہیں. لیکن دونوں کے چھوڑنے میں اگر کسی نے مکمل فرض کفایہ کو چھوڑ دیا، کسی نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی، میت کی تدفین نہیں کی، تو اجتماعی طور پر سارے ہی افراد محلے کے اور جن کا خبر پہنچی گناہ گار فریضہ کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو جیسے ذاتی اور شخصی فریضہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، ویسے ہی سماجی اور اجتماعی فریضہ جسے ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا بھی گناہ. لیکن اب فرائض میں کیا فرض کفایہ صرف جنازہ کی نماز ہی ہے؟ فرض کفایہ وحدت ملت بھی ہے. یہ اجتماعی فریضہ ہے. اگر ہم نے اس
وحدت ملت کے فریضے کو چھوڑ دیا تو سارے ہی لوگ گنہگار، فریضہ کو چھوڑنے کی بنیاد پر گنہگار۔ تو وحدت خود ایک فریضہ ہے، لیکن یہ فریضہ اجتماعی ہے۔ جس طرح جنازہ کی نماز ایک فریضہ ہے، لیکن وہ فریضہ اجتماعی ہے، جسے ہم فقہ کی اصطلاح میں فرض کفایہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو وحدت ملت ہے یہ ہر شخص کے اوپر فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ بھی ہے اور انفرادی فریضہ بھی ہے۔ ہم لوگ بہت سے فرائض سے غافل ہیں، ان میں ایک اہم فریضہ اتحاد و اجتماعیت کا فریضہ ہے۔ اور جس دین کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی زندگی میں، حیات مبارکہ میں اس اجتماعی فریضے کو، وحدت ملی کو پورے 23 برسوں تک برت کر نمونہ پیش کیا دنیا کے سامنے۔ اسی لیے آپ سید الاولین والآخرین اور رحمت للعالمین ہوئے کہ آپ کا جو اسوہ ہے وہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اس اجتماعی فرائض میں اور بھی چیزیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک فریضہ تو وہ ہے جو ہر شخص کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر موت سے ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں، وہ بھی خودکشی ہے۔ اور اجتماعی فریضہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی کفالت آپ کے اوپر فرض ہے، آپ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ اجتماعی فریضہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں، سماج کے، اپنے سماج میں کسی بھی انسان کو بھوکا تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ جس طرح اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر مارنا خودکشی ہے، حرام ہے، اسی طرح کسی شخص کو بھوکا چھوڑ دینا یہاں تک کہ وہ جاں بلب ہو جائے، موت سے ہمکنار ہو جائے، تو اس کا بھی گناہ وہ اجتماعی فریضہ، اور یہ ہے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کو مٹانے میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی تفریق کی ہے۔ حضور کی اسوے میں، آپ کی رحمت للعالمین کے اسوے میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ مکی زندگی میں جتنے بھی کھانے کھلائے آپ نے، اس میں ایمان والے کتنے تھے اور مشرکین کتنے؟ اور مکی زندگی میں جب سے آپ نے نبوت سے پہلے بھی جو آپ کی سخاوت کا حال تھا، لوگوں کے محتاجوں کی احتیاج کو پورا کرنے کا جو اسوہ تھا، یہی تو وہ اسوہ تھا کہ جب نبوت ملی تو آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ کو کیا غم ہے، آپ تو مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کو اس دنیا میں کس طرح کی مصیبت آ سکتی ہے؟ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ جو جبرائیل علیہ السلام آئے وہ تو فرشتے رحمت ہیں، نہ یہ کہ کوئی اور ہستی ہے۔ تو یہ جو خوبی آپ کی تھی، آپ نے اپنی ساری کمائی دولت
جو بھی آپ نے تجارت سے حاصل کی تھی، یا ام المومنین کی جو دولت تھی، ان دونوں نے اپنی دولت جو خرچ کی تو کیا صرف مومنین پر خرچ کی؟ اس زمانے میں مکہ کے مشرکین، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ضیافت کرتے تھے، اور اس میں دو وجہ تھی، ایک تو ان کی غربت بھی تھی اور دوسری دین کی دعوت بھی تھی۔ ضیافت کر کے حق بات کہنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت مستقیمہ کو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز خدمت خلق، جسے ہم کہتے ہیں خدمت خلق کے بعد حصے وہ ہیں جو فرائض میں داخل ہیں، اور بعض حصے وہ ہیں جو سنت اور استحباب میں داخل ہیں۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا ایک حصہ وہ ہے جو فرض ہے، یہ دھونا ایک بار ضروری ہے، 3 بار ہمارے یہاں مسلک میں مستحب ہے، مسنون ہے۔ ویسے ہی حال خدمت خلق کا ہے۔ خدمت خلق کا ایک حصہ وہ ہے جو فریضہ ہے، جیسے کوئی جاں بلب مریض ہو اور ڈاکٹر موجود ہو، ان کے پاس انجیکشن ہو، ان کے اوپر فرض ہے کہ اس مریض کو جا کر دوا دیں اور اس کی حیات کو لمبی کریں، اللہ جو ہے اس کو اس دوا سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس لیے حدیث میں ہے تداؤ عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں دوا علاج کیا کرو۔ تو چاہے بھوک کو مٹانا یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ فریضہ بن جاتا ہے۔ تو خدمت خلق کے جتنے بھی حصے ہیں آپ اس کو دیکھیے گا تو اس کے کچھ حصے وہ ہیں جو فرائض میں داخل ہیں، کچھ حصے وہ ہیں جو سنت اور استحباب میں داخل ہیں۔ اس لیے خدمت خلق کو صرف ایک سادہ اسوا اور سنت سمجھ کر نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ حصہ وہ ہے کہ کچھ فرض کفایہ ہے، کچھ سنت ہے، اور یہی وہ اسوا ہے جو حالات کو بدل دیتا ہے۔ کیا مکے سے زیادہ سخت حالات بھی اس امت پر کہیں آئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں کے مومنین پر جو سخت حالات آئے، نبی کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اہل خاندان کے ساتھ 3 سال تک گھاٹی میں مکے سے باہر، کہ ان کو کھانا نہیں دیا جا سکتا ہے، ان کو پانی نہیں دیا جا سکتا ہے، ان سے رشتہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ قریش کہہ رہے ہیں اپنے ہی خاندان کے ایک حصے کو، لیکن حضور نے جب اس کو صبر اور استقامت کے ساتھ اس 3 سال کے عرصے کو برداشت کیا تو کیسی تبدیلی آئی، اللہ کی کیسی رحمت آئی کہ وہی دشمن جنہوں نے وہ صحیفہ لکھا تھا بائیکاٹ کا، اس صحیفہ کو چاک کرنے کے لیے موجودہ حالات میں میں نوجوانوں سے کہوں گا، آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، کیوں مایوسی کی باتیں؟ قوموں کے زندگی میں 5 سال 10 سال کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ صبر اور ہمت اور عزیمت کے ساتھ آگے تو بڑھیے، راستے تو کھلے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس لیے موجودہ حالات سے مایوس ہونے کی پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں کہیں بھی ضرورت نہیں۔ ہمیں ہمت کے ساتھ، صبر و استقامت کے ساتھ اس اسوہ نبوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ راہیں تو اسی سے کھلیں گی اور ہمیشہ کھلتی رہی ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا، نوجوان کون ہے جو ہماری قیادت کرے گا، بوڑھوں کی قیادت کرے گا؟ وہ کس عمر کا نوجوان ہے؟ کیا کوئی نوجوان آپ میں سے بتائے گا کس عمر کے نوجوان کو اپنے اندر قیادت کی صلاحیت محسوس کرنی چاہیے؟ 17 سال کے۔ حضرت اسامہ کو
اللہ کے رسول نے 17 سال کی عمر میں اجلے صحابہ کے اوپر کمانڈر بنا کر یرموک کی لڑائی کے لیے بھیجا۔ اگر اس نوجوان میں 17 سال کے نوجوان میں یہ خوبی نہیں ہوتی تو تمام عمر دراز صحابہ کے اوپر وہ قائد بنا کر کیوں بھیجتے؟ اور اس ہندوستان کی قسمت کو اگر کسی قائد نے تبدیل کیا تو اس کا نام کیا تھا؟ جو اس ملک میں آیا، سندھ میں آیا، اور سندھ میں جو ظلم ہو رہا تھا وہاں کے راجا کی طرف سے اس ظلم کو دور کیا، اور پھر لوگوں نے جو اس کا استقبال کیا تو دین حنیف اس طرف پھیلنا شروع ہوا جیسے دریا کا پانی روانی کے ساتھ بہتا ہے۔ وہ بھی تو 17 سال کی عمر کا تھا، جس کا نام محمد بن قاسم تھا۔ تو آج کا نوجوان ان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ ان کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ میری طرف کیوں دیکھتا ہے؟ وہ اپنے اوپر اندر کیوں نہیں جھانک رہا ہے کہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نوجوان کو ہم کہیں کہ یہ میرا قائد ہے، یہ مجاہد ہے جو میری طرف سے اس امت کی طرف سے محاذ پر جائے گا اور اس امت کی قیادت کرے گا، چاہے وہ علمی محاذ ہو، دینی محاذ ہو یا کوئی دوسرا محاذ ہو۔ میں ایران 2 دفعہ گیا تو مجھے جو بات وہاں بتائی گئی، کہا گیا کہ تہران کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اس سے زیادہ چیزیں ہیں، اور جو سائنسی کارنامے اس ملک نے انجام دیے ہیں وہ 20 سے لے کر 27 سال کی عمر کے نوجوان۔ تو کیا یہ صرف تہران اور ایران کے نوجوانوں کے لیے خاص ہے؟ کیا یہ عہد نبوی اور عہد فلاں کے لیے یہ نوجوانوں کی عمر خاص تھی اور ہے، یا اس ملک کے لیے بھی ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس ملک کے نوجوان بھی اسی طرح اس ملک کی قیادت کریں جیسے دوسرے ملکوں کے نوجوانوں نے قیادت کو سنبھال لیا ہے۔ میں اسی کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نوجوان اگر مایوسی کی بات کریں گے تو ہم ان سے زیادہ مایوس ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر صلاحیت ہے قیادت کی۔ ان کو مایوسی تو ان کے آس پاس سے گزرنی بھی نہیں چاہیے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا۔ ملک کو جس نے بنایا وہ آپ تھے، یہاں اس ملت کے نوجوان تھے جنہوں نے 1000 سال تک اس ملک کو بنایا، سنوارا، اس ملک کی آبیاری کی۔ آج آپ پیچھے کیوں ہو گئے ہیں؟ آج بھی آپ اٹھیے، اس ملک کو انصاف کی، عدالت کی، مساوات کی ضرورت ہے۔ کامیابیاں تو آپ کے قدم چومنے کے لیے بے قرار ہیں، آپ آگے تو بڑھیے۔ میں اسی کے ساتھ اس مبارک موقع پر، اس وحدت ملی کے ہفتے کے مبارک موقع پر میں آپ سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اس ملک کے ملت کے نوجوان ہی ہماری آبرو ہیں، یہ اس ملک کی بھی آبرو ہے، اس دین کی بھی اور ہماری بھی، یہ ہماری آبرو کی حفاظت کریں، بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔